بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تابوت سکینہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جسم مبارک اور کپڑے بند تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے اسے اپنے ہمراہ لائے تھے اور حضرت داؤد علیہ السلام سے قبل فلسطی اسرائیلیوں کو شکست دے کر اسے اپنے ساتھ اشتدو لے گئے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی زبردست خواہش تھی کہ وہ اس کے لیے ایک مستقل گھر بنائیں تاکہ یہ محفوظ رہے، لیکن اسرائیلیات کے مطابق اللہ نے انہیں بتایا کہ اللہ کا مستقل گھر ان کے بیٹے کے عہد میں تعمیر کیا جائے گا۔ اس سے وہ بد دل نہیں ہوئے بلکہ وہ اس کی تعمیر کے لیے ضروری سامان جمع کرتے رہے۔ انہوں نے سونا، چاندی اور لوہا پیتل جمع کیا، لبنان سے دیوار کی لکڑی منگوائی، آرائش کے لیے مختلف علاقوں سے قیمتی پتھر حاصل کیے۔ الغرض وہ اپنے بیٹے کا کام آسان بنانے کے لیے متواتر مصروف رہے، جہاں تک کہ آخری دنوں میں اپنے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو اس گھر یا ہیکل کا وہ خاکہ بھی تفصیلاً سمجھا دیا جسے انہوں نے عالم رویا میں دیکھا تھا۔ 1015 میں ان کا انتقال ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام تخت نشین ہوئے۔ ان کی سلطنت ایک طرف اردن اور دوسری طرف فرات تک پھیل گئی۔ 1016 میں انہوں نے ہیکل کی تعمیر شروع کی۔ ہیکل اسی جگہ تعمیر ہوا جسے حضرت داؤد علیہ السلام نے منتخب کیا تھا۔ مورخین اس پر متفق ہیں کہ یہودی کبھی بھی اچھے معمار نہیں تھے، اس لیے سلیمان علیہ السلام نے ہیکل کی تعمیر کے لیے لبنان و مصر سے معمار منگوائے۔ ہیکل کی تعمیر 7 سال تک جاری رہی اور 2 لاکھ آدمی مسلسل کام کرتے رہے۔ بے انتہا دولت خرچ ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام وراثت میں 1,30,000 پاؤنڈ سونا اور 1,270,000 پاؤنڈ چاندی چھوڑ کر گئے تھے۔ اس دولت کے علاوہ دوست شہزادوں کے نذرانے اور دنیا کے زرخیز ترین حصہ کا 7 سالہ ریونیو بھی اسی میں صرف ہوا۔ بائبل کی کتاب سلاطین میں دی گئی تفصیل اور مورخین کے بیان کے مطابق ہیکل سلیمانی بلا شبہ فن تعمیر کا ایک عظیم شاہکار تھا۔ اس کی لمبائی 60 ہاتھ یعنی 90 فٹ، چوڑائی 20 ہاتھ یعنی 30 فٹ اور اونچائی 30 ہاتھ یعنی 45 فٹ تھی۔ اس کے اندر پاک ترین جگہ بنائی گئی جہاں خداوند کے عہد کا صندوق تابوت سکینہ رکھا گیا۔ تابوت سکینہ بخت نصر کے حملے کے بعد ایسا غائب ہوا کہ آج تک اس کا سراغ نہیں لگایا جا سکا۔ ہیکل سلیمانی کی عمارت کو موریہ پر قبۃ الصحراء سے مغرب میں کچھ دور واقع تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ہیکل اس دور کے فن تعمیر کی تکمیل تھا اور اس سے بہتر کوئی عمارت نہ تھی۔ تاریخ یہ بھی کہتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے علماء خدام کے لیے بھی رہائش گاہیں بنائیں۔ اس کے باوجود ہر آنے والا بادشاہ اس ہیکل کی 12 دریوں اور برآمدوں میں اضافہ کرتا رہا، حتیٰ کہ تابوت سکینہ کا کمرہ مختلف ادوار کی عمارتوں میں چاروں طرف سے گھر گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لیے بھی ایک عظیم محل تعمیر کرایا جو ہیکل کے بعد دوسری عظیم عمارت تھی۔ اس کی تعمیر پر 13 سال لگے اور اس کی اہم بلڈنگ 150 فٹ لمبی، 75 فٹ چوڑی اور 45 فٹ بلند تھی۔ یہ عمارت 3 منزلہ تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان و شوکت کا اندازہ اس سے لگا لیجئے کہ خادموں اور ملازموں کی تعداد ہزاروں سے تجاوز تھی۔ کھانے کے میز اور برتن سونے کے تھے اور شان و شوکت نے ساری دنیا کو متحیر کر دیا۔ چنانچہ ملکہ سبا بھی متاثر ہوئی اور ایک عظیم فوج کو ساتھ لے کر شاہانہ وقار سے یروشلم میں داخل ہوئی۔ اس کے کارواں میں سینکڑوں اونٹ تھے جو خوشبوؤں سے لدے ہوئے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ بیت المقدس میں اس کے بعد آج تک کبھی ایسی خوشبوئیں نہیں دیکھیں۔ مزید برآں سونا اور بیش قیمت جواہرات تھے اور ایک اندازے کے مطابق ملکہ بلقیس 120 کنتار سونا ساتھ لائی تھی۔ اس بارے میں جوسفس لکھتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شہر پناہ کو اور مضبوط کیا اور ہیکل کا پہاڑ بھی فصیل کے اندر لے لیا۔ شہر کو پانی کی فراہمی کے لیے دور کی وادیوں سے نہریں کھودی گئیں، چشمے اور حوض بنائے گئے۔ ان میں سے کماری کا چشمہ آج بھی دور سلیمانی کے فن تعمیر کا عظیم شاہکار ہے۔ دوسری عمارتیں بنائیں، سڑکوں کو پختہ کیا، نتیجتاً بیت المقدس اپنے دور کا خوبصورت ترین شہر بن گیا
اور عظیم تجارتی کاروان اس شہر تک آنے لگے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک بحری بیڑا بنایا جو ہرکولیس کے روایتی شہر اور برطانیہ تک پہنچے۔ کولمبس نے جب شمالی امریکہ دریافت کیا تو اس کا خیال تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دولت کا خزانہ ویسٹ انڈیز تھا، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سلیمانی بحریہ نہایت فعال تھی اور دور دور تک جا پہنچتی تھی۔ خلاصہ یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں سلطنت اسرائیل اپنے عروج پر تھی۔